یہ تہکال کی کٹی ہوئی دم تھی جو فرش پر پڑی ہوئی بن جل مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تہکال کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھا اور اس پر کیا بیتی۔ یہ بات اپنی جگہ طے تھی کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ بابا صاحب کو اب اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ انہیں تہکال کو رائن کی تلاش میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ یہ اس طرح کی سطح کا کام نہ تھا۔ وہ بیچارہ تو رسم وفا نبھانے ان کے حکم کے مطابق رائن کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا، لیکن بابا صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ ایک خرگوش سے گینڈے کی تلاش کروا رہے ہیں۔ سر دست تو اس پر تڑپتی ہوئی دم کا کچھ کرنا تھا۔ یہ تہکال کی پوری دم تھی جسے جڑ سے کاٹا یا اکھاڑا گیا تھا۔ اگر اس دم کو محفوظ نہ کیا گیا تو تہکال کے ملنے پر اسے نہیں لگایا جا سکے گا۔ تہکال دم کٹا رہ جائے گا۔ بابا صاحب نے فوراً بازغر کو اشارہ کیا۔ وہ اشارہ سمجھتے ہی فوراً باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی تھی۔ اس بالٹی میں سرخ رنگ کا تیل تھا۔ اس سرخ تیل سے چوتھائی بالٹی بھری ہوئی تھی۔ بازغر نے بالٹی بابا صاحب کے سامنے رکھ دی۔ بابا صاحب نے کچھ پڑھتے ہوئے تہکال کی دم اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ دم پکڑتے ہی وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ انہوں نے اس دم کو آہستہ سے بالٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تیل دم نے پی لیا۔ تب بابا صاحب نے بازغر سے مخاطب ہو کر کہا، تہکال کی دم کو برف میں گڑھا کھود کر دبا دو۔ ٹھیک ہے بابا، بازغر نے سعادت مندی سے کہا اور بالٹی لے کر باہر نکل گیا۔ بستی رمز شناس سمار مالوک اس وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہا تھا جب اسے بابا صاحب کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ فوراً کھانا چھوڑ کر نیلا گنبد کی طرف چلا۔ نیلا گنبد مہمان خانہ تھا۔ اس ملاقات کے کمرے میں خاص لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ سمار مالوک جب نیلا گنبد میں داخل ہوا تو بابا صاحب کو سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ بابا صاحب کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ تیزی سے بابا صاحب کی طرف بڑھا۔ ان کے قریب بیٹھ کر سمار ملوک نے بابا صاحب کو ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور پھر وہی ہاتھ چوم کر جلدی سے بولا، بابا خیر تو ہے؟ اے رمز شناس، خیر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو سمار مالوک نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں اور چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی ہے۔ بابا کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ سمار مالوک نے ایک مرتبہ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ اے رمز شناس، میرا تہکال مجھ سے بچھڑ گیا۔ یہ کہتے ہوئے ان کا گلا روند گیا۔ او میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ سمار مالوک پر جیسے بجلی گری۔ وہ تو بستی کی رونق تھا، بچوں کا کھلونا۔ کوئی اس کی دم کھینچتا تھا تو کوئی اس کے کان مروڑتا تھا، کوئی بچہ اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ تو کبھی کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ اس سے آخر ہوا کیا؟ وہ ہم سے کیسے بچھڑ گیا؟ میں نے اسے رائن کی تلاش میں بھیجا تھا۔ وہ رائن کو تلاش کرتا کرتا خود گم ہو گیا۔ بس مجھ تک اس کی دم پہنچی، بابا صاحب نے بتایا۔ او بابا، یہ تو آپ نے بڑی دکھ بھری خبر سنائی۔ بستی والے اس سانیہ کو کیسے برداشت کریں گے؟ سمار ملوک فکر مند ہو کر بولا، خود میرا اپنا دل ڈوبا جاتا ہے۔ اے رمز شناس، مجھے بتاؤ میں کس طرح اپنے دل کو سمجھاؤں؟ میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ بابا صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ بابا آپ کہیں نہ جائیں، میرے پاس بیٹھے۔ میرا دل اس ثانیہ کو قبول کرنے پر تیار نہیں۔ آپ تھوڑی دیر یہاں بیٹھے، میں اپنے کمرے سے ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سمار مالوک نیلا گنبد سے نکل گیا۔ سمار مالوک نے یہ خبر رشا مالوک کو سنائی اور اسے نیلا گنبد جانے کی ہدایت کی۔ رشا مالوک کے لیے یہ خبر بہت تکلیف دہ تھی۔ تہکال اس کا بہت چہیتا تھا۔ وہ گھنٹوں اس کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ رشا مالوک دوڑتی ہوئی نیلا گنبد میں داخل ہوئی اور دھم سے بابا صاحب کے قدموں میں جا بیٹھی۔ اس نے بابا کا ہاتھ چوما اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میرے بابا نے مجھے بڑی اندوناک خبر سنائی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ اے کاش یہ جھوٹ ہوتا، بابا صاحب نے دل گرفت آواز میں کہا۔ میرا تہکال مجھ سے بچھڑ گیا۔ ہم سب کا تہکال ہم سے دور ہو گیا۔ میں اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ بابا گئے ہیں اپنے کمرے میں ذائچہ بنانے۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ رشا مالوک نے تسلی دی۔ اے رشا مالوک، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے رائن کی تلاش میں اسے نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ ان کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ بابا، رائن تو ابھی خود مدفون ہے۔ وہ کسی کو ابھی بھلا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پھر ہمارا تہکال اس قدر آسانی سے مار کھانے والوں میں سے نہیں ہے، رشا مالوک نے کہا۔ چند لمحوں بعد سمار مالوک نیلا گنبد میں داخل ہوا۔ رشا اور بابا صاحب کو
بیک وقت اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ بابا آپ کا علم کیا کہتا ہے، جلدی بتائیں۔ ریشا ملوک نے بتابی سے کہا، میرے علم نے اندھیرے کے سوا مجھے کچھ نہیں دیا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے، کوئی خطرناک صورتحال ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، سمار ملوک دکھی لہجے میں بولا۔ میں ابھی ہنرمندوں کو طلب کرتا ہوں، ہمیں تہوال کو تلاش کرنا ہوگا۔ تب سمار ملوک نے فوراً اپنے ہر کارے بستی میں دوڑائے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی زبانی معلوم ہوا کہ بوران اور بگوزان دونوں صبح کے ایک ساتھ نکلے ہوئے ہیں۔ البتہ سناتن اپنے گنبد میں موجود تھا، اسے ہر کارا اپنے ساتھ لے آیا۔ جب سناتن کو تہکال کے بارے میں یہ خبر سنائی تو وہ پریشان ہو گیا۔ تہکال سب کو پیارا تھا، سناتن تو ویسے بھی چرند پرند کا دل دادا تھا۔ اے سناتن، اب تو بتا کیا کریں؟ سمار مالوک نے اسے ساری بات بتا کر مشورہ طلب کیا۔ میں اپنے گنبد واپس جاتا ہوں اور وہاں کچھ جانوروں کو اس کی تلاش میں بھیجتا ہوں۔ جیسے ہی مجھے کچھ پتہ چلے گا، احرام شناس میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بابا صاحب کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ کیوں بابا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں سناتن ٹھیک ہے، ذرا یہ کام ہوشیاری سے کرنا، اپنی قیمتی جانور نہ گنوا دینا، بابا صاحب نے کہا۔ صورتحال کی سنگینی کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے، میں اب جدھر بھی بھیجوں گا جوڑے کی صورت میں روانہ کروں گا اور ہوشیار جانوروں کا انتخاب کروں گا۔ بابا پریشان نہ ہو، میں تکال کا کھوج نکال لوں گا، رائن کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سناتن نیلا گنبد سے نکل گیا۔ بزبزان اور بکوزان دونوں بستی کے بڑے ہنرمندوں میں سے تھے۔ ایک کا ہاتھ موسم کی نبض پر ہوتا تھا تو دوسری کی نظریں پہاڑوں کی بلندی پر۔ وہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست بھی تھے، اس لیے وہ دونوں ایک ساتھ ہی رائن کی تلاش میں نکلے تھے۔ 2 دن میں انہوں نے خاصا علاقہ کنگال لیا تھا، لیکن رائن کے متون کے کوئی آثار نہ ملے تھے۔ وہ دونوں صبح کے گھوڑوں پر نکلے، دشوار گزار پہاڑی راستوں پر سفر کرتے، متون کے آثار ڈھونڈتے اور شام ڈھلتے ہی بستی کا رخ کر لیتے۔ ویسے ان کے پاس ایک علیحدہ گھوڑے پر زیادہ راہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کہیں رات گزارنی پڑ جائے تو وہ آرام سے خیمہ لگا کر رات گزار لیں۔ آج بھی یہی ہوا کہ وہ دن بھر کی تلاش بسیار کے بعد شام ڈھلتے ہی بستی کی طرف چل پڑے تھے۔ واپس آ رہے تھے کہ ان کی نظر کوئی ویراں پر پڑی اور یہ بات دونوں نے بیک وقت نوٹ کی۔ انہوں نے کوئی ویراں سے برف کا ایک تودا کھسکتے دیکھا۔ بزبران فوراً رک گیا اور اس تودے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بکوزان بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بکوزان دیکھا تم نے؟ بزبزان نے پوچھا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ تودے گرنے کا موسم نہیں ہے، پھر یہ برف کا چھوٹا سا پہاڑ کسی لیے لٹک رہا ہے۔ ہاں بزبزان، تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے، مجھے یہ مصنوعی تودا دکھائی دے رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ فطری تودا ہرگز نہیں ہے، یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے برف ہٹائی جا رہی ہو۔ او بگوزان، اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو بات محسوس کی وہی تم نے بھی کی، بزبزان نے مسرت امیز لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں ہمیں یہی ڈیرے ڈال لینے چاہیے، کسی مناسب جگہ سے ہمیں کوئی ویراں کے اس حصے کی نگرانی کرنی چاہیے۔ آؤ پھر اس چٹانی چھجے کے نیچے اپنا خیمہ لگا دیتے ہیں، یہاں ہمیں 7 دن رہنا ہوگا، تب جا کر صحیح صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ پھر دونوں نے مل کر ایک خیمہ چٹانی جھجے کے نیچے نصب کر لیا۔ یہ اتنا بڑا خیمہ تھا کہ اس میں دونوں بآسانی سما سکتے تھے۔ اگرچہ 1-2 دن کا خورد و نوش کا سامان ان کے پاس موجود تھا، لیکن انہوں نے 7 دن رہنا تھا۔ طے یہ ہوا کہ بگوزان اس وقت بستی چلا جائے اور الس صبح کھانے پینے کا سامان اور چند مینتی اور خچر لے کر آ جائے، اگر کوئی ویراں کا سفر کرنا پڑے تو کیا کیا جا سکے۔ تب بگوزان صبح آنے کا وعدہ کر کے بزبزان کو خیمے میں چھوڑ کر بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے بستی میں قدم رکھ لیے۔ سناتن کا گنبد راستے میں پڑتا تھا، وہ اس کے گنبد کے سامنے سے گزرا تو سناتن اپنے گنبد کے چبوترے پر، جو ایک طرح سے ملاقاتیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، بیٹھا ہوا تھا۔ بگوزان اسے دیکھ کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ سناتن نے اس کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور پتھر کے چبوترے پر، جس پر ایک سرخ رنگ کا دبیز قالین بچھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ اے سناتن، کیسے ہو تم؟ بگوزان نے پوچھا۔ اے بگوزان، تم دونوں کہاں ہو؟ بھائی ہم دونوں اس فتنے کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، بزبزان کو کوئی ویراں والے راستے پر ایک جگہ چھوڑ آیا ہوں۔ دونوں کی محنت بالآخر رنگ لے آئی۔
ہے تم لوگوں کے پاس کیا خوشخبری ہے؟ ابھی تو نہیں، 1 ہفتے کے بعد شاید ہم بستی والوں کو کوئی خوشخبری دے سکیں۔ آج دوپہر کو رمز شناس نے بلوا لیا تھا۔ تم دونوں کو بھی بلوایا تھا، مگر تم دونوں نکلے ہوئے تھے۔ میں رمز شناس کے محل پر پہنچا تو نیلے گنبد میں بابا صاحب بھی موجود تھے۔ وہاں ایک کربناک خبر سننے کو ملی۔ اے سناتن، کیا ہوا؟ جلدی بتا۔ ہماری بستی کا لاڈلا ہم سے بچھڑ گیا۔ کیا کہتے ہو؟ تہکال کی بات کرتے ہو؟ ہاں، اسی کی بات کرتا ہوں۔ اسے بابا صاحب نے رائن کی تلاش میں بھیج دیا تھا۔ اے سناتن، یہ تم نے بڑی بری خبر سنائی۔ بگوزان پریشان ہو کر بولا۔ پھر اس کی تلاش میں کسی کو بھیجا گیا یا نہیں؟ ہاں، میں نے اپنے کئی کھوجی روانہ کیے ہیں، سناتن نے بتایا۔ اے سناتن، یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ تم نے ہوشیار کھوجیوں کو روانہ کیا ہے نا؟ ہاں، 2 باز بھیجے ہیں، 2 لومڑیاں اور 2 سانپ روانہ کیے ہیں۔ آخر 2 کیوں؟ کہ اگر ایک کو نقصان پہنچ جائے تو دوسرا خبر لا سکے۔ یہ تم نے اچھا سوچا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، الس صبح مجھے بزبزان کے پاس پہنچنا ہے۔ یہاں سے کچھ محنتی اور سامان خچروں پر لے جانا ہے۔ دعا کرنا ہم کامیاب ہو سکیں۔ بگوزان اٹھتا ہوا بولا۔ ہاں بگوزان، میں دعا کروں گا، تمہاری کامیابی بستی کی کامیابی ہے، سناتن نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ بگوزان نے بستی کے دل میں پہنچ کر 4 مضبوط محنتیوں، خچروں اور سامان خوردنوش کا انتظام کیا اور اطمینان سے اپنے گنبد چلا گیا۔ منہ اندھیرے وہ اپنے گنبد سے نکلا تو اپنے دروازے پر پورے قافلے کو منتظر پایا۔ وہ فوراً اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کے پیچھے 4 محنتی جو خچروں پر سوار تھے، 2 خچر جن پر سامان لدا ہوا تھا، چلنے لگے۔ بگوزان وعدے کے مطابق بزبزان کے پاس پہنچ گیا، بلکہ کچھ جلدی ہی پہنچ گیا۔ ابھی سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ بگوزان محنتیوں کا سامان اتارنے اور خیمہ لگانے کا اشارہ کر کے خود اپنا گھوڑا آگے بڑھاتا ہوا خیمے کے نزدیک آ گیا۔ بزبزان ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا، شاید وہ رات دیر تک جاگتا رہا تھا۔ بگوزان نے گھوڑے سے اتر کر ایک نظر محنتیوں پر ڈالی۔ وہ اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ بگوزان نے خیمے کے باہری سے نعرہ لگایا، اے بزبزان، تم تو سوئے پڑے ہو، اس طرح کوئی ویران کی نگرانی کیا خاک ہوگی؟ اندر سے اس کی بات کا کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اس نے خیمے کا پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔ اگرچہ خیمے میں اندھیرا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ اس کی تیز نظریں یہ نہ دیکھ سکیں کہ بزبزان خیمے میں نہیں ہے۔ پھر بھی وہ جلدی سے خیمے میں گھس گیا اور اس کا بستر اچھی طرح دیکھ لیا۔ اب یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ خیمہ خالی ہے۔ اسے یقین نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ یہ کیا ہوا؟ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورتاً ادھر ادھر گیا ہو۔ یہ سوچ کر وہ خیمے سے باہر آیا۔ محنتی اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ خیمے نصب کرنے کے کونٹے گاڑ رہے تھے۔ بگوزان نے اس چٹانی چھجی سے نکل کر چاروں طرف دور تک نظر دوڑائی، لیکن اسے بزبزان کہیں نظر نہیں آیا۔ سورج آہستہ آہستہ اپنا سر ابھار رہا تھا۔ روشنی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی اور جوں جوں روشنی پھیلتی جا رہی تھی، اس کے دل میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف اس کے جسم پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے میخیں گاڑتے محنتیوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور انہیں بزبزان کی تلاش میں چاروں طرف دوڑا دیا۔ محنتی خچروں پر سوار ہو کر بزبزان کی تلاش میں نکل گئے۔ بگوزان گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر ڈھلانوں پر نظر دوڑانے لگا۔ اچانک اس کے سامنے سے ایک گدھ گزرا۔ اس گدھ کو دیکھ کر بگوزان کھٹک گیا۔ اس نے اڑتے گدھ کو اپنی نظروں سے تعقب کیا۔ دور ایک پہاڑی پر وہ گدھ جا کر بیٹھ گیا۔ اسے اس پہاڑی پر اور کئی گدھ اڑتے ہوئے نظر آئے۔ اس پہاڑی کی طرف ابھی کوئی نہیں گیا تھا۔ بگوزان نے اپنا گھوڑا اس راستے پر ڈال دیا۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اس پہاڑی پر پہنچ گیا۔ گھوڑے کو ایک جگہ چھوڑ کر وہ تیزی سے پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو ایک جان لیوا منظر اس کا منتظر تھا۔ ہاں، وہ بزبزان ہی تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور جسم پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ بگوزان نے یہ جاننے کے لیے کہ اس کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے، اس کے جسم کا اچھی طرح معائنہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ کسی خونخوار جانور نے اس کا گلا چبا ڈالا تھا۔ بزبزان کا یہ انجام دیکھ کر دکھ کی ایک لہر اوپر سے نیچے تک اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ بزبزان اپنا خیمہ چھوڑ کر یہاں اس پہاڑی پر کس طرح پہنچا۔ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ یہاں سے کوئی ویراں کا نظارہ کرنے آیا تھا تو یہ اندازہ بھی غلط تھا، کیونکہ یہاں سے کوئی ویراں کا
نظر نہیں آ رہا تھا۔ درمیان میں ایک پہاڑی حائل ہو گئی تھی۔ بزبزان کے اس پہاڑی تک آنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ پھر یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اسے خیمے سے اٹھا کر یہاں لایا گیا اور پھر کسی خونخوار جانور کے حوالے کر دیا گیا۔ اس علاقے میں ایسے خونخوار جانوروں کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس طرح کا واقعہ بستی کے کسی شخص کے ساتھ آج تک پیش نہیں آیا تھا۔ بگوزان کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ایک تو دوست کی موت کا صدمہ تھا، پھر اس کے دوست کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ چکرا دینے کے لیے کافی تھا۔ بگوزان نے اپنے بکھرتے ہوئے اعصاب کو مجتمع کیا۔ اس کے پتھر جسم کو وہیں چھوڑ کر وہ تیزی سے نیچے آیا، گھوڑے پر بیٹھا اور اپنے خیمے کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے چلا تھا کہ اسے ایک محنتی نظر آ گیا۔ اس نے اسے فوراً ہدایت دی۔ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے چاروں ساتھیوں کو اس پہاڑ پر لے آیا۔ سب نے مل کر بزبزان کے پتھر جسم کو اتارا اور پھر اس کو ایک خچر پر لاد کر واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ بگوزان جب بزبزان کا جسم لے کر بستی میں داخل ہوا تو پوری بستی میں ایک کہرام مچ گیا تھا۔ بزبزان کوئی معمولی شخص نہ تھا۔ وہ اس بستی کے ستونوں میں سے تھا، 3 بڑے ہنرمندوں میں سے ایک تھا۔ موسم کی نبض پر ہر وقت اس کی انگلی رہتی تھی۔ اب وہی انگلیاں پتھر کی ہو چکی تھی۔ ریت کے مطابق یہ قافلہ رمز شناس سمار مالوک کے محل کے دروازے پر پہنچا۔ سمار مالوک کو جیسی ہی محل میں اطلاع ملی وہ فوراً باہر آ گیا۔ بابا سائق کو بھی بلوا لیا گیا۔ بزبزان کی لاش کو محل کے سامنے سرخ پتھر کے بنے چبوترے جس پر سبز قالین بچھا ہوا تھا رکھ دیا گیا۔ بابا سائق اور سمار مالوک نے اس کی لاش کا معائنہ کیا۔ بگوزان کی طرح ان کی سمجھ میں بھی نہ آیا کہ بزبزان کو کس جانور نے ہلاک کیا۔ اس بستی میں اس نوعیت کی یہ پہلی ہلاکت تھی۔ رسم کے مطابق بزبزان کے پتھر جسم کو 16 گھوڑوں کی کٹاری پر رکھا گیا اور یہ گاڑی دھیرے دھیرے میدان فنا کی طرف چلنا شروع ہوئی۔ اس گاڑی کے پیچھے بابا سائق اور رمز شناس سمار مالوک چل رہے تھے۔ جب یہ گاڑی میدان فنا میں پہنچی تو اس بستی کی تمام عورتیں وہاں پہنچ چکی تھیں۔ اس ماتمی جلوس میں کوئی مرد شریک نہ تھا علاوہ بابا سائق اور رمز شناس کے۔ اجتماعی دعا کے بعد بابا سائق نے 2 بندوں کی مدد سے جو اسی کام کی غرض اس میدان میں موجود تھے، بزبزان کے پتھر جسم کو کھڑا کر دیا۔ پہلا پتھر بابا سائق نے اس کے پیر کے پاس رکھا، پھر رمز شناس سمار مالوک نے دوسرا پتھر دوسرے پیر کے پاس رکھا اور وہ دونوں دور ہٹ گئے۔ اس کے بعد ایک عورت آتی گئی اور اس کے جسم کو 7 پتھر رکھتی گئی۔ کچھ ہی دیر میں بزبزان کا پتھر جسم سینے تک پتھروں میں چھپ گیا۔ پتھر رکھنے کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ جب بستی کی تمام عورتوں نے اپنے اپنے حصے کا پتھر بزبزان کی چٹان موت پر رکھ دیا تو بابا سائق نے ان پتھروں پر مقدس پانی کا چھڑکاؤ کیا اور اس طرح یہ تدفین مکمل ہوئی۔ اس میدان فنا میں اسی طرح کی بہت سی پتھر کی قبریں تھیں اور ان کے جسم اسی طرح سینے تک پتھروں سے ڈھکے کھڑے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ مردہ جسم سخت سے سخت ہوتے چلے جاتے تھے۔ ایک وقت ایسا آتا تھا کہ اگر ان کھڑی لاشوں پر بھاری ہتھوڑے برسائے جائیں تب بھی ان کا کچھ نہ بگڑے۔ میدان فنا بظاہر ایک قبرستان تھا، لیکن اس سے ہماری دنیا کا آدمی دیکھتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کسی آرٹسٹ نے سینکڑوں مجسمے تراش دیے ہوں۔ یہ بڑے انوکھے مجسمے تھے۔ خیر اس بستی کے ایک بڑا ہنرمند بزبزان ابدی سفر پر روانہ ہو چکا تھا اور اس کی موت کے اسباب پر غور کرنے کے لیے بابا سائق اور سمار مالوک سر جوڑے بیٹھے تھے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں بار بار اپنا سر کھجا رہے تھے اور ایک دوسرے کو خالی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی طے کال کے بارے میں یہ طے نہیں ہو سکا تھا کہ اسے کسی قسم کا حادثہ پیش آیا ہے۔ آیا وہ زندہ ہے یا زندگی کی بازی ہار چکا ہے؟ اگر اس کی موت واقع ہو چکی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کی مذموم حرکت ہے؟ اس بستی میں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ سب بھلے مائنس لوگ بستے تھے جو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے تھے اور بستی کے قوانین پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ رائن کی تلاش کے سلسلے میں 2 کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ ان کوششوں کے نتائج انتہائی سنگین نکلے تھے۔ اب سناتن میدان میں تھا۔ اس نے اپنے کچھ شکاری میدان میں اتارے تھے۔ ان کا انتظار تھا کہ وہ کیا کر کے لوٹتے ہیں۔ بابا سائق نے وہ پورا دن سمار مالوک کے نیلے گنبد میں گزارا۔ رشا مالوک دوپہر کا کھانا خود لے کر آئی۔ اس نے اپنی نگرانی میں ان دونوں کو کھانا کھلوایا،
جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو سمار ملوک کو ساحل عمر کا خیال آیا۔ اس نے فوراً پوچھا، رشا ملوک، اپنے مور کو بھی کھانا کھلایا؟ جی بابا، میں نے مویا کو بھیج دیا تھا کھانا لے کر، رشا ملوک نے بتایا۔ اب کہوا لے کر میں خود جاؤں گی۔ اسے یہی نہ بلوا لیں؟ سمار ملوک نے بابا سائق سے پوچھا۔ ہاں بلوا لو، ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر کوئی بات سوچ لے۔ بابا صاحب نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی تو انہیں اپنے ساتھ لیتی آؤں گی۔ ویسے انہیں میں نے حالات سے باخبر رکھا ہوا ہے، رشا ملوک نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اچھا کیا تم نے، سمار ملوک نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد ساحل عمر رشا ملوک کے ساتھ مہمان خانے میں آ پہنچا۔ اس نے باری باری دونوں داناؤں کا ہاتھ چوما اور بڑے ادب سے دو زانوں ہو کر قالین پر بیٹھ گیا۔ تہکال کے اچانک غائب ہو جانے کا اسے بھی صدمہ تھا۔ اس نے اس کی تصویر بنائی تھی اور بہت دل لگا کر بنائی تھی۔ اس تصویر کے حوالے سے وہ اس کے بہت قریب تھا۔ پھر اس نے اسے چترو بیل کے چنگل سے نکالا تھا، نہ صرف چترو بیل کے شکنجے سے نکالا تھا بلکہ رشا ملوک سے ملاقات کا ذریعہ بھی بنا تھا۔ اس طرح تہکال کے بہت احسان تھے اس پر، وہ اس کا ایک طرح سے محسن تھا۔ اس کی گمشدگی اس کے لیے باعث تشویش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی تلاش میں نکل جائے، لیکن ابھی اسے بستی میں یا بستی سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ویسے بابا صاحب تہکال کی زندگی کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ اگر تہکال اس دنیا میں نہیں رہا تھا تو پھر 2 دنوں میں یہ 2 اموات ہوئی تھیں، اور ان اموات کے پیچھے کوئی گہری سازش کام کر رہی تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ کون تھے جو ان معصوم لوگوں کے پیچھے لگ گئے تھے؟ رائن تو ابھی اپنے مدفن میں تھا۔ سپیر کو سناتن کے آنے کی اطلاع ملی۔ اسے فوراً اندر بلوا لیا گیا اور ساحل عمر سے کہا گیا کہ وہ رشا ملوک کے ساتھ اندر چلا جائے۔ کسی مصلحت کی بنا پر ابھی وہ بستی والوں کے سامنے ساحل کی آمد ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ساحل عمر فوراً اٹھ کر رشا ملوک کے ساتھ اندر محل میں چلا گیا۔ سناتن کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اے سناتن، اس بستی کے بڑے ہنرمند، کیا تو بھی ناکام ہو گیا؟ بابا صاحب نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ناکام تو خیر نہیں ہوا، لیکن میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے، وہ اداس لہجے میں گویا ہوا۔ جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ اور صاف صاف کہہ۔ سمار ملوک نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ میں نے تہکال کی تلاش میں 6 شکاری روانہ کیے تھے، 2 باز، 2 لومڑیاں اور 2 سانپ۔ ان میں سے صرف ایک باز واپس آیا ہے اور اس کا بھی ایک بازو زخمی ہے، شاید اس پر بھی کوئی افتاد پڑی ہے۔ اوہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بستی کس طوفان کی لپیٹ میں ہے؟ بابا صاحب نے آہ بھری۔ ضرور ہم سے کوئی گناہ ہوئے ہیں کہ اوپر والے نے ہم پر آفتیں نازل کرنا شروع کر دی ہیں۔ سمار ملوک نے کہا۔ تہکال کے بارے میں کوئی خبر لایا ہے تیرا شکاری؟ بابا صاحب نے سوال کیا۔ ہاں بابا، لایا ہے، سناتن بولا۔ جلدی بتا، تہکال زندہ تو ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس باز کے ساتھ جا کر دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حال میں ہے۔ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہے؟ یہ بات میں نہیں جانتا کہ تہکال کہاں ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ بستی کے باہر موجود ہے۔ میرا شکاری اس کے چند بال اپنی چونچ میں دبا کر لایا ہے۔ وہ بال کہاں ہیں؟ کیا تو اپنے ساتھ لایا ہے؟ لایا ہوں۔ یہ کہہ کر سناتن نے جیب میں احتیاط سے رکھے ہوئے بال نکال کر بابا صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بابا صاحب نے ان بالوں کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی تہکال کے بال تھے۔ ان بالوں کو دیکھ کر بابا صاحب کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ وہ ان بالوں کو پہچانتے ہوئے بولے، ہاں یہ بال میرے تہکال کے ہیں۔ اے سناتن، تو دیر نہ کر، فوراً اپنے شکاری کو لے کر بستی سے نکل جا۔ تجھے جو چاہیے وہ میں مہیا کر دیتا ہوں۔ بابا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو مجھے چاہیے اس کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ سناتن اٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا میں جاتا ہوں، دعا کریں کہ تہکال تک پہنچ جاؤں۔ ہاں تو جا، میں دعا کروں گا۔ سناتن دونوں داناؤں کے ہاتھ چوم کر نیلے گنبد سے نکل گیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ 2 محنتی لیے اور اپنے باز کو کندھے پر بٹھایا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر سوچنے لگا کہ کدھر جائے۔ اتنے میں باز اس کے کندھے سے ایک سمت توڑا اور تھوڑا دور جا کر واپس اس کے کندھے پر آ بیٹھا۔ اس باز نے سمت کا تعین کر دیا تھا۔ سناتن اس کی بتائی ہوئی سمت کی طرف چل پڑا۔ یہ سمت کوئے ویراں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کوئے ویراں کی اپنی کہانی تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوئے ویراں کے اس طرف کیا ہے۔ اس بستی کے لوگوں نے ادھر جانا چھوڑ دیا تھا، اب تو کہانیاں ہی رہ گئی تھیں، کہانیاں جو بستی والے اپنے بزرگوں سے سنے چلے آتے تھے۔
یہ کہانیاں سینہ بسینہ چلی آ رہی تھیں۔ کبھی بہت سالوں پہلے اس بستی کے چند سر فہرست نوجوانوں کے دل میں کوئی ویراں کے اس پار جاننے کی خواہش نے شدت اختیار کی۔ وہ نوجوان یہ دیکھنے کے لیے کہ اس پار کیا ہے، کوئی ویراں کی مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ وہ 5 نوجوان تھے۔ وہ گئے تو پھر ان میں سے 4 نوجوان واپس نہ آ سکے۔ کافی عرصے بعد ایک نوجوان خستہ حالت میں اپنی بستی میں پہنچا تو وہ کوئی ویراں کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا، کیونکہ اس کے منہ میں زبان موجود نہ تھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ ان 4 نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گم ہو گئے، اور جو نوجوان واپس آیا اس کی زبان نکال کر کس نے اپنے پاس رکھ لی۔ 2 سر پھرے نوجوان اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ بستی والے ان نوجوانوں کا انتظار کرتے رہ گئے۔ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ان دونوں میں سے کوئی واپس نہ پلٹا۔ ان 2 نوجوانوں کے 2 بھائی اور بستی میں موجود تھے۔ وہ اپنے گم شدہ بھائیوں کی محبت کے جنون میں مبتلا ہو کر بستی والوں کے منع کرنے کے باوجود کوئی ویراں کی مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ نتیجہ وہی ڈاک کی 3 پات۔ بستی والے ان کا بھی انتظار کرتے رہ گئے۔ پھر بستی کے ایک ہنر مند نے اپنے کچھ جانور کو ہی ویراں کی مہم پر روانہ کیے۔ ان مہم جو جانوروں میں سے صرف ایک باز واپس آیا۔ اس باز کے پنجوں میں ایک نوجوان کے لباس کا ٹکڑا تھا۔ لباس کے اس ٹکڑے کو دیکھ کر اندازہ کر لیا گیا کہ وہ دونوں نوجوان کوئی ویراں کی نظر ہو گئے۔ تب اس وقت کے بستی کے رمز شناس نے پوری بستی میں منادی کرا دی کہ آئندہ بستی کا کوئی شخص کوئی ویراں کا رخ نہ کرے۔ اگر کسی کو کوئی ویراں کی مہم پر جانے کا بہت شوق ہو تو وہ ضرور جائے، لیکن کوئی ویراں کے ادھر ہی رہے، کوئی اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہ کرے۔ اتنے لوگوں کی گمشدگی کے بعد اب اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی نوجوان خواہ مخواہ اپنی جان گنوانے کوئی ویراں کی مہم پر چلا جائے۔ اس اعلان کے باوجود 1-2 متجسس نوجوانوں نے خفیہ طور پر کوئی ویراں کا راز معلوم کرنے کے لیے سفر اختیار کیا، مگر وہ یہ بتانے کے لیے کہ وہاں کیا ہے بستی میں واپس نہ آ سکے۔ پھر کوئی ویراں کے بارے میں نت نئے افسانے تراش لیے گئے، خوفناک کہانیاں گھڑ لی گئیں، اور یہ کہانیاں سینہ بسینہ آج بھی ایک دوسرے کو سنائی جاتی تھیں۔ کوئی ویراں آج بھی ایک سربستہ راز تھا۔ اس بستی کے لوگ نہیں جانتے کہ کوئی ویراں کے پیچھے کیا ہے۔ لوگ ادھر جاتے ہیں تو وہاں سے واپس کیوں نہیں آتے، ان پر کیا بیتتی ہے، وہ کہاں کھو جاتے ہیں۔ جہاں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں، ان میں ایک کہانی یہ بھی تھی کہ کوئی ویراں کے پیچھے کالے لوگوں کی بستی ہے، ایسے لوگ جن کی رگوں میں شیطان خون بن کر دوڑتا ہے، جو اچھائی کے دشمن ہے، انسانیت کی دھجیاں بکھیر کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ کوئی ویراں کے پیچھے شیطانوں کی بستی تھی۔ کالے اور برے لوگ آباد تھے، ایسے لوگ جو دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھول کر خوش ہوتے تھے۔ یہ بستی اونچے اونچے پہاڑوں میں گھری تھی اور بہت گہرائی میں تھی، اتنی گہرائی میں کہ سورج محض 1 گھنٹے دکھائی دیتا تھا۔ یہ بستی دن میں بھی اندھیرے میں ڈوبی رہتی تھی۔ اندھیرے لوگ تھا، اندھیرے میں رہ کر یہ خوش رہتے تھے۔ یہاں اتنی کثافت تھی کہ روشنی کا 1 گھنٹے میں ہی دم گھٹنے لگتا تھا اور وہ اپنی جان چھڑا کر نکل جاتی تھی۔ سناتن اپنے باز کی رہنمائی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ باز جس کا ایک بازو زخمی تھا اور وہ اونچی اور لمبی اڑان بھرنے سے قاصر تھا، چھوٹی چھوٹی اڑانیں بھر کر سناتن کی رہنمائی کرتا اور پھر اس کے کندھے پر آ بیٹھتا تھا۔ جب سناتن اس کے بتائے ہوئے راستے پر سفر کر لیتا تو پھر وہ اڑ کر اسے آگے کا راستہ دکھاتا۔ اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے اندھیرا جھکنے لگا مگر منزل نہ آئی۔ جب گہرا اندھیرا چھا گیا اور آگے سفر کرنا ممکن نہ رہا تو سناتن نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ اپنے ساتھ 2 محنتی لایا تھا۔ ان ماہر محنتیوں نے آنن فانن اس کے لیے خیمہ لگا دیا، کھانا تیار کر کے اس کے سامنے رکھ دیا اور پھر وہ دونوں اپنے خیمے میں چلے گئے۔ صبح کا اجالا پھوٹتے ہی پھر سفر شروع ہو گیا۔ سناتن کے سامنے اب یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی کہ اس کا باز اس کوئی ویراں کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ اس کے اشارے پر چلتا رہا، یہاں تک کہ کوئی ویراں کی چڑھائی شروع ہو گئی۔ یہ پہاڑ زیادہ اونچا نہ تھا، یوں اس پر چڑھنا زیادہ مشکل نہ تھا۔ ڈھلانی راستے تھے، ان پر چل کر چوٹی پر پہنچا جا سکتا تھا، لیکن یہ سفر گھوڑوں کے بس میں نہ تھا، لہٰذا گھوڑوں کو نیچے ایک مناسب جگہ پر چھوڑ دیا گیا اور سناتن دونوں محنتیوں کے ساتھ اوپر چڑھنے لگا۔ باز اڑ اڑ کر ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ دوپہر تک سناتن کوئی ویراں کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ باز اس کے کندھے پر موجود تھا۔
सनातन ने चोटी पर खड़े होकर जब नीचे नजर डाली तो उसे गहरी खाई के सिवा कुछ नजर न आया। नीचे अंधेरा फैला हुआ था। सनातन ने भी कोई विराह के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, लेकिन ऊपर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि ये महज कहानियां हैं। उसे वहां कुछ नजर न आया। कोई विराह पर समंदर की झाग जैसी बर्फ जमी हुई थी। ये ग्लेशियर नीचे तक गए थे। दरख्त बर्फ के दरमियान से सर उभारे खड़े थे। ढलान खतरनाक थे, लेकिन इन ढलानों पर कदम जमाकर नीचे पहुंचे जा सकता था। सनातन ने दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कहीं ठिकाना नजर न आया। सनातन ने अपने कंधे पर बैठे बाज की पीठ पर थपकी दी। हाँ भाई, अब किधर? बाज फौरन उसके कंधे से उड़ गया और उठता हुआ नीचे ढलानी रास्ते की तरफ जाने लगा। काफी नीचे जाने के बाद वो एक दरख्त के झुंड में घुस गया, फिर वहां से वापस उड़कर ऊपर आ गया और सनातन के कंधे पर अपने पांव जमा लिए और अपनी चोंच खोलकर सनातन के कान की लू को दबाया। अच्छा भाई, चलता हूँ, उसने बाज की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर सनातन ने संभल संभल कर नीचे उतरना शुरू किया। मेहनती भी उसके साथ नीचे उतरने लगे। दोनों मेहनती नीचे जाने से डर रहे थे, लेकिन सनातन के सामने इनकार की जुर्रत ना थी। वो दोनों बहुत धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। सनातन और उनके दरमियान फासला बढ़ा जा रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सनातन फासला तय करता हुआ एक पहाड़ी की ओर में चला गया। दोनों मेहनतियों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में तय किया कि वापस चले जाना चाहिए। कि सनातन पहाड़ी की ओर से निकलकर वापस आया और गुस्से से बोला, क्या करते हो, जल्दी नीचे आओ। आते हैं हुनरमंद, आते हैं, वो दोनों मेहनती बैक वक्त बोले और घबरा कर जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे। घबराहट में एक का पांव फिसला। इसने खुद को फिसलने से बचाने के लिए दूसरे मेहनती का पांव पकड़ना चाहा। वह अपना तवाज़ुन कायम ना रख सका। उसके पांव उखड़ गए। अब दोनों मेहनती ढलान पर लटकने लगे। फिर न जाने कैसे उनके हाथ दरख्तों से लिपट गए। दोनों ने उन दरख्तों को मजबूती से थाम लिया और अपनी खुशकिस्मती पर नाज करने लगे। लेकिन जब उन्होंने ऊपर नजरें उठाकर देखा तो किसी दरख्त से लिपटी हुई हैं, तो दोनों